السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی محبوب مکرم ناظرین حضرات، یہ پہلے آپ ذرا سماعت کر لیں قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے غلط فیصلے کو، اس کے اوپر اس کے عیوب پر جو قیامت کے دن دھل نہیں سکتا اس کا عیب۔ قاضی فائز عیسیٰ، اللہ کرے اسے توبہ کی توفیق مل جائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے حاضری دینی ہے، قیامت کے دن اس نے آنا ہے سامنے، اور اللہ کرے مرنے سے پہلے اس کو توفیق مل جائے توبہ کی۔ لیکن اس کے کرتوت پہ اس شخص کو سنیے گا ذرا کہ یہ کیسے پردہ ڈال رہا ہے، پھر اس کا جواب میں نہیں بلکہ ایک قائد دے رہا ہے، اس کا بھی آپ کو سماعت کریں گے۔ پہلے اس بندے کو سنیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو اور اس کے غلطی پر کیسے پردہ ڈال رہا ہے۔ پہلے اس کو سن لیں، پھر اس کا جواب ہمارے ایک قائد سے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ یہ آج کل ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج چل رہا ہے، اس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایک فیصلہ ہوا ہے مورخہ 6/2/2024 کو، اور کیس ہے مبارک احمد ثانی ورسز دی اسٹیٹ آف این ادرس۔ تو یہ چل رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے احمدیوں کو تبلیغی مذہبی تحریک کی اجازت دے کر جہاں آئین پاکستان سے غداری کی ہے، وہیں مملکت پاکستان میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے۔ ہم چیف جسٹس کے اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، نہ تو اسلام کے ایسے کتاب کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی آئین کے پاکستان۔ تو میں تھوڑا اس کی فیصلے کی وضاحت کر دوں۔ میرے پاس فیصلہ آیا ہے، یہ تھرو ختم نبوت کراچی کے دوستوں نے بھیجا مجھے، اور جو اس پورے فیصلے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ قادیانیوں کو مذہب کی آزادی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ ان کو پرمیشن دے دی گئی، ایسے فیصلے میں کہیں لکھا ہوا۔ اس پورے فیصلے میں قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں اور لاہوری گروپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو اس کیس میں جو دو کیس ہیں، ایک کرمنل پٹیشنیں ہیں، ایک کا نمبر ہے 1054/L 2023 اور دوسری کا جو نمبر ہے وہ ایک الگ نمبر ہے، اس میں 1344/L/2023۔ یہ دو کیسوں کے ایک مشترکہ فیصلہ ہے، اور یہ جو کیس فائل کیا گیا، اس کیس میں لکھا گیا ہے کہ FIR نمبر 661/2022، یہ رجسٹر دسمبر 22 کی ہے، پولیس اسٹیشن چناب نگر ہے۔ آفینس جو لکھا گیا ہے اس میں سیکشن 7 اور سیکشن 9 پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اور ریکارڈنگ ایکٹ کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو بات منشن کی گئی ہے وہ ہے زیر دفعہ 295B اور 298C کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جیسا آپ نے لکھا ہے، تو یہ جو قانون جو بنا گیا تھا، یہ قرآن ایکٹ، پنجاب قرآن پرنٹنگ ایکٹ کا، یہ 2021 میں بنا تھا، اور جرم جو ہوا ہے 2019 میں ہوا ہے، لہذا یہ آفینس تو لاگو نہیں ہوتا اس پہ۔ 19 کا آپ نے وقوع بتایا ہے، اور 2021 میں یہ قانون بنا، یہ بات صحیح ہے۔ دوسری بات جج صاحب لکھی کہ 298C اور 295B کے تحت ملزمان پہ چارج لگا، اور جو لکھا ہے کہ پولیس نے، پوری مدعی کے وکیل نے اور پولیس نے لکھا ہے کہ کہیں بھی 298C اور 295B کی جو جرم ہے اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کون سا جرم کیا یہ دفعہ اس میں لگتی ہے، لہذا یہ دونوں سیکشن ختم کی جاتی ہیں۔ تیسرا اس میں جو قرآن ایکٹ کے بعد لکھا ہے کہ 2019 میں یہ قانون بنا، 2019 میں یہ جرم ہوا، 2021 میں یہ آفینس، یہ قانون بنا، تو اس پہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ تو اس میں آخر میں جج صاحب نے بات لکھی ہے
کہ قرآن پاک کے کچھ سورہ بقرہ کی آیات کا ذکر کیا ہے اور ہولی قرآن کے ریفرنس ڈالے ہیں، اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے۔ آخر میں جو بات لکھی ہے آرٹیکل 20 کے حوالے سے، آرٹیکل 10A کے حوالے سے، جج صاحب نے اس میں کوئی بھی ایسی بات غلط لکھی جس سے کوئی اس کا غلط مطلب لے کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہے۔ نمبر 1 کہ آرٹیکل 20 میں جج نہیں لکھتا، پھر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام پاکستان میں تمام شہریوں کو اپنی مذہبی آزادی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن، آئین کے تحت۔ جو مذاہب آئین میں ڈکلیئر ہیں ان کو آزادی ہے، جج صاحب لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن جو مذہب نہیں ہے تو ان کو آزادی کیسے ہوگی؟ تو یہ بات کہنا کہ قادیانیوں کو آزادی دے گی، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نہ قادیوں کے بارے میں اس کی بات لکھی ہے، نہ قادیانیوں کے مذہب کے بارے میں بات لکھی ہے، نہ احمدی، لوری، مرزا کے بارے میں کوئی نہیں۔ یہ جو بھی بندہ اس کے اندر انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور یہ واٹس ایپ پہ ایک وائرل کر رہا ہے، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس ججمنٹ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آرٹیکل 20 تو لکھا ہوا اس میں کہ تمام پاکستان شہری ایکول ہیں، ان کو رائٹ ہے مذہب کی آزادی کا اور مذہب کی تبلیغ کرنے کا۔ کن کو؟ ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر آئین، کہ آئین میں جو مذاہب ڈکلیئر ہیں، چونکہ قادیانی مذہبی طور پر، آئینی طور پر مذہب نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جو مذہب نہیں ہے ان کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 1993 کی، اور پیج نمبر 1718، اور ایک لارج بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس میں 5 جج جو ان کا فیصلہ ہے، یہ مشترکہ جج فیصلہ ہے، اس فیصلے کی ظہیر الدین کیس کا فیصلہ، اس میں شفیع الرحمان، عبد القدیر چودھری، محمد افضل لون اور سلیم اختر جج اور ولی محمد خان کا ایک فیصلہ ہے۔ اس میں تمام سب آرٹیکل 20 نہیں، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، آرٹیکل 7، 10، 12 سب کا ذکر کر کے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ قادیانی جو ہے مذہبی طور پر کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور کسی بھی پاکستانی شہری کو یہ اجازت آئین نہیں دیتا کہ کسی کے مذہب کو اڈاپٹ کر کے اس کو چوری کر کے آپ اس مذہب کی اپنے بیاہ پہ تبلیغ کرو گے۔ تو قادیانیوں کو اس فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی مد میں ان کو منع کیا گیا ہے، اور وہ اسٹل منع ہے۔ اس ججمنٹ میں قادیانیوں کے بارے میں ایسا کوئی الفاظ نہیں کہا گیا کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے۔ لہذا یہ فیصلہ ایک قانونی طور پر صحیح فیصلہ ہے، ججوں کا صحیح فیصلہ ہے، اور جج صاحب نے اس میں قانونی چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس میں کوئی اس کی جج کی اپنی رائے نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو 1919 میں ایک جرم اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایک FIR درج ہونے کے بعد آج سنایا ہے انہوں نے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جرم 1919 میں ہوا اور قانون 2021 میں بنا یا 22 میں بنا تو پھر اس وقت تو یہ قانون نہیں تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو مندرجات ہیں ان کو ذرا پڑھیں کہ اس میں کس طریقے سے قرآن کی تحریف کا راستہ بنایا گیا ہے۔ اور قرآن سے جو حوالے دیے گئے ہیں، تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، پڑھو ذرا اس قرآن کی آیت کو، تفاسیر کی روشنی میں پڑھو، احادیث کی روشنی میں پڑھو، کیا اس کی تطبیق یہ ہے جو ہمارے جج صاحب نے کیا؟ نہیں، یہ تطبیق ہے ہی نہیں اس کی۔ اور بار بار یہ کہنا کہ قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے، اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی دلیل ہے، حدیث اور سنت کوئی دلیل نہیں، کچھ میسج اس طرف بھی جا رہا ہے۔ یہ فتنے بھی تو ہمارے ہاں ہیں نا۔
اور اس پر ہم نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے، دانشور حضرات بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ریویو میں جائیں گے اور جمعیت علماء اسلام فریق بن کر جائے گی انشاءاللہ۔ وکلاء حضرات ہماری رہنمائی کریں گے۔ اجازت ہے بھائی، اجازت کس بات کی ہے؟ اگر عیسائی ہے اور عیسائی اپنے میں اور ایک تحریف شدہ قرآن کو تقسیم کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دفعہ بھی کاٹ دو، یہ دفعہ بھی کاٹ دو، یہ بھی اس پر لاگو نہیں ہوتا، یہ بھی اس پہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ نے اجازت دے دی ہے کہ جو شخص قرآن کی جس طرح تشریح کرے، تحریف کرے قرآن کے اندر اور پھر وہ نسخے چھاپتا رہے اور تقسیم کرتا رہے، تو اس کی اجازت ہوگی؟ تو وہ کون ہے؟ جو ہے کون جو قرآن کی تحریف بھی کرتا ہے اور تحریف شدہ قرآن کو کہ پھر تشریح بھی کرتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا بھی ہے؟ وہ ہے کون ہمارے اندر؟ وہ ہمارے اندر سوائے قادیانیوں کے اور کوئی نہیں۔ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ قرآن میں تحریف قرآن کی توہین نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں تحریف کرو تو لا اکراہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سر بازار عقیدہ ختم نبوت کا انکار، ناموس رسالت پر حملے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کیا زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں صاحب یہ بس مذہبی ایشو ہے۔ کوئی مذہبی ایشو کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ ناموس رسالت اور پاکستان کا آئین اس کی زبان ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارا آئین بول رہا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ناموس پر ہمارا آئین و قانون بول رہا ہے، تو کیا یہ قانون ہاتھ میں لینے والی بات نہیں؟ اور جو کوئی شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر مجھے آگے بڑھ کر اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے یا ریاست کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب اس وقت فرقہ واریت کی ایک آگ بھڑک رہی، میں بڑے دھڑلے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی خاموشی اس فتنے کے پیچھے اپنے خفیہ کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیوں ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ کیوں ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ رد عمل کوئی دکھائے تو ہم میڈیا پہ اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس عمل کی بنیاد پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے وہ عمل خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، اور اس قانون کو ہاتھ میں لینے کے مرتکب لوگوں کے خلاف یہ ریاست نے آنا ہے۔